یہ صرف بات فوج کی نہیں ہے، فوجی اداروں کی نہیں ہے. ارے فوج کا ادارہ تو فوج اس پاکستان کا نمبر 1 ادارہ پوری دنیا کا، جو پاکستان کی دفاع پہ لگا ہوا ہے، پاکستان کے تحفظ پہ لگا ہوا ہے، پاکستان کی یکجہتی پہ لگا ہوا ہے. وفاق کی علامت ہے. آج وفاق کا حالات کیا ہے؟ ایک وفاقی وزیر بیٹھ کے اتنی بے بسی کی بات ہو رہی ہے. یہ دنیا ہمارے کتنا مذاق نہیں ہو رہا، یہ دنیا ہمارے پیچھے کتنا پروپیگنڈا نہیں کر رہی ہوگی. ایک وفاق کی یہ حالات ہے. تو خدا رب وفاق کو مضبوط کرے، اداروں کو مضبوط کرے، سیاست کو نہیں ریاست کو مضبوط کرے. آئیے فقیر آپ کو قرآن سے دعوت، آئیے معاشرے میں اعتدال کو لائیے، برداشت کو پیدا کیجیے. یہ اپنی انا پرستی سے نکلیے، شخصیت پرستی سے نکلیے. آئیے قرآن کے طرف. میں اس سے پہلے سورہ فرقان کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، مجھے سورہ فرقان کی طرف آتا ہوں. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. اللہ رب العزت کے تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں نے نہیں بھیجا. اگر قرآن کے ایک ایک لفظ پر دور حاضر کے لحاظ سے اگر بات کرنا چاہو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سیاسی کشیدگیاں بڑھتی ہے. حدیث میں کیا آیا؟ حدیث پاک میں فرمان ہے جب حکمران اللہ اس کے رسول کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے، اس کے خلاف چلیں گے، تو معاشرے میں بغاوت اٹھ جائے، ٹکراؤ پیدا ہو جائے. آج یہ ٹکراؤ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن سے تلاش، اور اس سے نکلنے کا حل بھی ہم نے قرآن سے پڑھا. ہر مرض کا حل ہے شفا ہے قرآن. وہو مرض تو وہو یشفا، شفا بھی دے رہا ہے. اس مرض ہے جو آج جو انا پرستی کا مرض لگا ہوا ہے، آج جو شخصیت پرستی کا مرض لگا ہوا ہے، آج جو معاشرے میں ٹکراؤ کا مرض لگا ہوا ہے، آج جو معاشرے میں انارکی کا مرض لگا ہوا ہے، آج جو معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے خلاف یہ جو دست و گریبان کفر کے فتووں کا جو مرض لگا ہوا ہے، اس کا حل ہے یہ قرآن سے. وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا، الا مگر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، محمود بھی ہے، ماہی بھی ہے، عاقب بھی ہے. میرے بات کوئی نبی نہیں، حضور کی بات کوئی نبی نہیں. تو جو وہ عاقب ہے، وہ ماہی ہے، جو کفر کو فرق کو مٹانے والے ہیں، جو احمد اور محمد ہے، جو محمود ہے. آئیے اس نبی کی تعلیمات کی طرف، اعتدال کی طرف آئے. ہم نے تو پورے معاشرے کو، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج کے پورے معاشرے کو طائف کا بازار بنا دیا ہے. ہر ایک نے پتھر اٹھائے ہوا ہے. کوئی حق اور بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہا، اپنی مرضی کی حق بات کو سمجھنا چاہ رہا ہے، اپنی خواہش کے مطابق چلنا چاہ رہا ہے. اگر اس کی مرضی کی مناسبت سے بات ہوتی ہے تو کہتے واہ کیا حق کی بات کی اس نے. اگر ان کی مرضی کی مناسبت بات نہیں ہوتی ہے تو اس کے خلاف ذرا پروپیگنڈے کر دیے جاتے ہیں، یہ تو فلانے ادارے والے، یہ تو فلانے والا، یہ تو فلانے والا.